اب آ گئے تحریک انصاف. دیکھیں تحریک انصاف جو ہے اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب نے 2022 میں بنفس جب ان کے پاس فوج کو وہ للکار رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے, میر جعفر میر قاسم کہہ رہے تھے, ان کو جلسے جلوسوں کی, ٹی وی کے انٹرویوز کی بالکل جس کو کہنے کہ میکسیمم کو اجازت تھی کر رہے تھے. انہوں نے 25 مئی کو آئے تھے, خود پشاور سے لیڈ کر کے آئے تھے 2022 میں, تو کیا مان لیا تھا. چلو اس کو بھی چھوڑیں, یہ نومبر کو لے لیں, 26 نومبر کو تو ان کی پنجاب میں بھی حکومت, کے پی میں بھی حکومت تھی, اور خود لیڈ کر کے جا رہے تھے. اور 2-3 واقعات ایسے ہو گئے کہ عام حالات میں سیاست کو بڑی اس سے فائدہ ملتا ہے جو بڑے انفارچونیٹ تھے. ارشد شریف کا قتل ہوا, عمران خان صاحب بیچاروں کو خود کو گولی لگی. لگتا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہو جائے اس بات کے اوپر, جو کہ کبھی امکان تھا اس پولرائزیشن میں. لیکن 26 نومبر کو جب جی ایچ کیو میں آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ اٹھانے کے لیے پہنچے تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خود دلی کی رہنے والی ہیں. 6 روڈ کے اوپر جو ہے ایک سائڈ پہ جلسہ جماعت کرے, میں سمجھتا ہوں کہ ثوابی کا جلسہ نصیب ان کی ٹیکنیکل ریٹریٹ ہے, کیونکہ ثوابی اور دا کائنڈ آف سٹی جہاں پہ آپ میاں والی میں بہت اچھا کر لیں, بہت وہاں پہ اشفاق خان کی سپورٹ ہے. تو آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی پارٹی جو ہے, جو لیڈرشپ ہے, وہ فیئر نہیں ہے. اچھا فیئر نہیں ہے. آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کو ویک کیا ہوا انہوں نے. حکمت عملی سے پہلے وہ آنےسٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انٹینشن نہیں ہے. کریں گے پی ٹی آئی کا جو ثوابی کا جلسہ ہے, ناظر صاحب اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ وہ پاکستان کی جو اپنی سیاست اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے لیے اہم تھا یا نہیں. نسیم بات یہ ہے کہ جو کل جو آخری تقریر تھی اور جو کنکلوسیو تھی, اور جیسے پتا تھا کہ اب یہاں اس میں کوئی ایکشن پلان دیں گے, تو وہ علی امین گنڈا پور کی تھی. اس میں تو انہوں نے کچھ ہی دی. انہوں نے یہ کہا کہ نومبر کے مہینے میں آپ سر کٹانے کے لیے آئیں گے, لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں میرا خیال ہے وہ اپنی پٹیشن کے جو ڈسکشن تھی اس میں 2-3 پوائنٹ کرنے دیں, پھر میں اس کو بھی وائنڈ اپ کر دوں گا. دیکھیں مت بھولیں کہ یہ آئینی بینچ نہیں ہے, یہ آئینی بینچ کا نام ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے یہ بینچ بنا ہے. دوسری بات یہ کہ مسعود علی شاہ صاحب نے جیسے ترمیم آئی, انہوں نے خود بہت سارے آئینی کیسز سن رہے تھے, انہوں نے پینڈنگ کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں پتا کہ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ جو پریکٹس بل ہے اس کے اندر اس آئین بینچ سے نکال لیا گیا کہ وہ آئینی بینچ آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل نے بنایا ہے, اس کی اسی ترکیب دی ہے, اس لیے وہ اس سے باہر ہے. اور چنانچہ آئینی کیسز آپ لا محالہ وہاں جائیں گے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. باقی جو تقسیم تو یہ تقسیم تو سار کے وقت تو یہ اس سے پہلے ہوگی. ساکر صاحب وقت میں یہی مسعود علی شاہ صاحب انہی کا بینچ چھوڑ کے آ گئے تھے پشاور میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گلزار صاحب نے باقاعدہ فیصلہ دیا تھا قاضی خالدیہ جو ہے حکومت کے فیصلے کیسے نہیں کر سکتا. 2-3 ججز جو تھے بندیال صاحب تک پورے 17 ججوں کو نمائندگی کر رہے تھے. کبھی 3 بیٹھتے تھے, کبھی 5, یعنی کہ یا 2 کا ڈیسیژن ہوتا تھا یا 3 کا ڈیسیژن ہوتا تھا, جو پورے 17 بینچز کو حوصلے رکھ کے بیٹھا تھا. پھر ایک آخری بات اس سے سن لیں کہ جب یہ صاحب جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ اس سے لے کے اب تک جتنے کیسز بنے ہیں, چاہے انہوں نے تحریک انصاف کے کیسز سنے ہیں یا کوئی دوسرے کیسز ہیں, سارے مسعود علی شاہ صاحب, منیر صاحب, قاضی صاحب نے سارے کیسز بنائے ہیں, چاہے ملٹری کورٹ کا ہے. آخر تک وہی بینچ بنتے ہیں جب تک قانون کے اندر ترمیم نہیں ہے. وہ آخری مہینے کی وجہ سے سپٹمبر میں ترمیم آئی. اب آ گئے تحریک انصاف. دیکھیں تحریک انصاف جو ہے اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب نے 2022 میں بنفس جب ان کے پاس فوج کو وہ للکار رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے, میر جعفر میر قاسم کہہ رہے تھے, ان کو جلسے جلوسوں کی, ٹی وی کے انٹرویوز کی بالکل جس کو کہنے کہ میکسیمم کو اجازت تھی کر رہے تھے. انہوں نے 25 مئی کو آئے تھے, خود پشاور سے لیڈ کر کے آئے تھے 2022 میں, تو کیا مان لیا تھا. چلو اس کو بھی چھوڑیں, یہ نومبر کو لے لیں, 26 نومبر کو تو ان کی پنجاب میں بھی حکومت, کے پی میں بھی حکومت تھی, اور خود لیڈ کر کے جا رہے تھے. اور 2-3 واقعات ایسے ہو گئے کہ عام حالات میں سیاست کو بڑی اس سے فائدہ ملتا ہے جو بڑے انفارچونیٹ تھے. ارشد شریف کا قتل ہوا,
عمران خان صاحب بیچاروں کو خود کو گولی لگی. لگتا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہو جائے اس بات کے اوپر، جو کہ کبھی امکان تھا اس پولرائزیشن میں. لیکن 26 نومبر کو جب جی ایچ کیو میں آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ پانے کے لیے پہنچے تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خود دلی کی رہنے والی ہیں. 6 روڈ کے اوپر جو ہے ایک سائڈ پہ جلسہ جماعت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ثوابی کا جلسہ نصیب ان کی ٹیکنیکل ریٹریٹ ہے، کیونکہ ثوابی اور دا کائنڈ آف سٹی جہاں پہ آپ میاں والی میں بہت اچھا کر لیں، بہت وہاں پہ عرفان خان کی سپورٹ ہے. تو آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی پارٹی جو ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ فیئر نہیں ہے. اچھا فیئر نہیں ہے. آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کو ویک کیا ہوا انہوں نے. حکمت عملی سے پہلے وہ آنےسٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انٹینشن نہیں ہے. وہ جو مروت صاحب کہتے رہتے ہیں اور یہ فیصل چودھری بھی آ کے بہت ہی بات کرتے ہیں. مثلا بیفور وی کنکلوڈ ویری کوئک آپ ذرا بتائیے گا کہ اتنا ایئر ٹائم اس پر استعمال ہو رہا ہے کہ جی اچھا بتائیں ٹرمپ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں. یہ سگنیفیکنٹ بات ہے یا ہم نے اس کو بنا دیا ہے؟ دیکھیں نسیم، ابھی جو ٹرمپ نے اپنے 10 پوائنٹس ابھی جو آپ نے سنے ہوں گے، جو انہوں نے اپنے 10 پوائنٹس ان کے سامنے آئے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی تو ان کی ٹسل اپنی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. ابھی وہاں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں، کون سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، کون سے نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 6 مہینے سے پہلے کم از کم وہ ماں سے باعث کے کہ یوکرین کی وار ہو گئی یا غزہ کی صورتحال ہو گئی، اس کے علاوہ باقی کسی جگہ وہ بہت سیریسلی کام جائیں گے یا ہاں البتہ یہ ضرور ہے، جس طرح ابھی شوکت کہہ رہے تھے، یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کریں یہاں عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے ان کو لمبی سزا ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ اسے رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، بیکاز ہی از اے ویری انپریڈکٹیبل پرسن. تو آپ رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا ایک ان پٹ دیں اس میں، اور کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہوں ان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ نہ ہوں. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت ہی سنجیدگی سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہوگا. اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ نیازی صاحب؟ مجھے تو اس بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ٹرمپ جو ہے آج کل پاکستان جس ہماری جو پالیسی اسٹڈی پالیسی آ گئی اس کے ساتھ میٹر نہیں کرتا. ہم نے ہمارے جو سارا مفادات ہے ہمارے اتفاق کے، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے. اچھا ٹرمپ جو ہے وجہ نجات ہو سکتا ہے، کوشش ہم یہی کریں گے کہ اس طرح کا بیان نہ دے. اگر دے گا تو آخری لفظ دیکھ لیں کہ جی ایچ کیو میں جو سی او ایس کی رنڈی کی ٹوکری ہے اس کے اندر ٹرمپ کی ٹیلی فون کال بھی آئے گی، چاہے وہ قیدی نمبر 808 کی بات کرے یا 408 کی بات کرے. میرا اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ کو اس سے پہلے شٹ اپ دی جا چکی ہے، اس دفعہ وہ اس سے بڑی اسٹرانگ سیٹ اپ کال دے گی اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے وہ اپنے چیزوں میں بہت الجھا ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اگر کچھ کیا تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا جی ایچ کیو کی، جو کہ ایک کانٹراسٹ ہے کمپیئر ٹو واٹ جنرل مشرف ڈیڈ فور نواز شریف صاحب. لیکن آپ نے دیکھا اس سے پہلے کئی مثالیں آپ کے پروگرام میں نہیں میں ابھی دے سکتا تھا کہ کہاں ان کو جو ہے آپ نے کال دیا کال دیا ہے. اور پھر جو مشرف آدمی جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے افغانستان میں، جو آج تک وہ اس کی جو باقی دوروں میں ہمارے جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تم کو بڑی نالا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے پکنی کا ناز نچائے رکھا ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے. جی شکایت کرتے ہیں کافی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ دونوں کا تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.